اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد مبارکہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ جو سچ اور حق کو لے کر آئے، اور وہ شخص جنہوں نے حق اور سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ معزز سامعین، اس آیت کے تفسیر پر اگر ہم غور کریں تو حق اور سچ کو لانے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کی تصدیق کرنے والے جو ہے وہ یار غار خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے حق کی تصدیق کر دی، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار اور متقین ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اتنی بابرکت اور اتنی شان والی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان نازل فرما کر ان کو متقین کی سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستی کا حق ادا کر دیا اس عظیم ہستی نے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے اوپر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے، ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، کہ ان کے احسان اتنے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اتنے احسانات ہیں ان کے دین کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ، آپ رضی اللہ عنہ حضور کے یار غار بھی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے محبت اتنی کی کہ حضور کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائیں تو تب بھی ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اب جب مدینے والوں نے چونکہ پہلے دیکھا نہیں تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رنگ اتنا مصطفیٰ کا چڑھ گیا تھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے دست بوسی کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چومے، کچھ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہی پروٹوکول دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں پہ پہچاننے میں غلطی ہے، لہٰذا کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر اپنی چادر سے سایہ فرمایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہی آقا ہے، اور یہ جو کھڑا ہے یہ غلام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یار غار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جان نثار ساتھی اور ہر موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے صحابی تھے، اور عشق اور محبت کا عالم یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ظاہری پردہ فرما گئے، اس دنیا سے وصال فرمایا، تو فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غم کے اندر ان کا جسم مبارک دن بدن گھلتا جا رہا ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی صدمے نے جو ہے وہ آپ کی جان لے لی۔ آپ کے وفات کا جو سبب علماء نے بتایا ہے حضور علیہ السلام کا وصال مبارک
کہ وصال کی وجہ سے وصال کا غم اتنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان گنوا بیٹھے حضور علیہ السلام کے وصال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں۔ اور رازدار نبوت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے لیے مکمل کر لیا ہے، تو صحابہ خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ دور اندیشی دیکھی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو رونے لگ پڑے۔ اب صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ذرا ان کو دیکھیے، آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمیں خوشی منانی چاہیے، بجائے اس کے کہ خوشی منا لیں یہ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو فرمایا کہ دیکھیں آپ لوگ ظاہراً آیت کے ظاہری معنی کو دیکھ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن میں نے بڑی دور کا سوچ لیا، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا اب حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب حضور پردہ فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، اب وہ ہم میں نہیں رہیں گے، اللہ کریم کے پاس جائیں گے، تو اس وجہ سے میں رونے لگ پڑا آپ کے وصال اور آپ کے فراق کی وجہ سے۔ تو کچھ عرصے بعد جو ہے حضور پردہ فرما گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور اندیش تھے، انہوں نے جو آیت مبارکہ سنی تو اس کا فوراً جو مطلب ہے وہ سمجھ گئے کہ اب مطلب کیا ہے، تو رازدار نبوت اور سمجھداری وہی تھے۔ اسی طرح حضور کے یار غار، حضور کے سفر اور حضور کے حضر ہر وقت ساتھ رہنے والے اور حضور کے اوپر اپنی جان نچاور کرنے والے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور اسلام کے اوپر ان کا ایک عظیم احسان ہے۔ آج اگر اسلام ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال اور ان کی قربانیاں جو ہے وہ کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی محبت اور ان کی جان نثاری کا ایک قطرہ نصیب ہو کہ ہم بھی حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ و شریعت کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔